आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, बाज़ार ने 76,000 का लेवल क्रॉस कर लिया है। नंबर ऑफ़ ब्रोकरेज हाउसेस, प्लेयर्स इन द मार्केट, स्पेकुलेशंस इन द मार्केट के इंडेक्स जो है वो 76,000 से 150,000 के लेवल को भी अबूर कर सकता है इन CY 2025। आज के प्रोग्राम में स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड डिस्कस अ रिपोर्ट विच हैज़ बीन रिलीज्ड बाय नन एल्स देन टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ इज़ वन ऑफ दोज ब्रोकरेज हाउसेस जिन्होंने रिसर्च में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक मुमताज़ पोजीशन हासिल की है। आपको याद होगा हमने इनकी पिछली रिपोर्ट के ऊपर भी एक तफसीली जामे प्रोग्राम किया था जिसके तहत उन्होंने बताया था कि 75,000 का लेवल जो है वो बाज़ार दिसंबर 2024 तक क्रॉस कर सकती है। सो टुडे इज़ अ पोजीशन दैट इन मे व्हाट वी आर सीइंग इज़ कि बाज़ार ने 76,000 का लेवल क्रॉस कर लिया है। सो अब जबकि ये कह रहे हैं री रेटिंग की भी पाकिस्तान में एक सीजन ब्रोकरेज फर्म होने के नाते उनकी तरफ से इस चीज़ का आना इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स डेलिब्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, डिस्कशन। सो आज के प्रोग्राम में हम समझेंगे कि ये जो रिपोर्ट है नई वाली ये क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है। रिसर्च हेड हैं शंकर, पहले उनसे समझेंगे कि ये जो री रेटिंग की बातचीत की जा रही है, मार्केट के मल्टीपल्स को 3 से 4 के दरमियान जो हैं 6 से 7 के दरमियान 3 सालों में वो देख रहे हैं, तो उसकी बेसिस क्या है। और आखिर में हम थोड़ा सा समझेंगे टॉप लाइन के CEO सुहेल से कि वो जनरली बाज़ार को, मईशत को कैसे देखते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो पीपल इन द मार्केट, इकोनॉमिस्ट स्पेशली आर ऑफ द ओपिनियन और द व्यू कि मसाइल ज़्यादा गंभीर हैं, सिचुएशंस इतनी अच्छी शायद नहीं है जितनी दिखाई जा रही हैं, बट टॉप लाइन का व्यू समझने की कोशिश करते हैं। शंकर, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। शंकर, ये बताएं कि व्हेन यू से कि मार्केट के मल्टीपल्स बदल सकते हैं, 106,000 का लेवल आपने अपनी रिपोर्ट को रिवाइज़ कर दिया। आप कहते हैं कि ये 106,000 के जो सतह है इंडेक्स उसको अबूर कर सकता है। IMF के प्रोग्राम से लेकर आपने हर चीज़ को तकरीबन कवर किया है, बट आई वुड फर्स्ट वांट यू टू कवर दिस एस्पेक्ट। अपनी रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें और इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करें कि ये जो इंडेक्स के लेवल को रिवाइज़ आपने किया है इसकी बेसिस क्या है, IMF के प्रोग्राम के ऊपर आपका व्यू क्या है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एलिमेंट था कि हमने अपना इंडेक्स का टारगेट रिवाइज़ किया था टू द 87,000 बाय दिसंबर 2024 एंड 106,000 बाय जून 2025। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें है IMF प्रोग्राम। गवर्नमेंट जो है टाइमली IMF के नए प्रोग्राम में जा रही है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रिगर्स। और सिर्फ प्रोग्राम में जाना इज़ नॉट द ट्रिगर, बट आवर अजम्पशन इज़ के गवर्नमेंट IMF का प्रोग्राम सक्सेसफुली इनिशिएट भी करेगी एंड एग्जीक्यूट भी करेगी ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो तीनों ईयर्स को हमने इक्वली जो है बेसिकली एक एस्टिमेट दिया है कि सक्सेसफुली गवर्नमेंट फॉर द 3 ईयर्स IMF प्रोग्राम को कंटिन्यू करेगी। एंड देन जो है हमारी एक इंडेक्स की जो टारगेट है, हमने अगर आपने रिपोर्ट भी देखी हो तो हमने एक 3 साल का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बताया है। शंकर, मैं चाहूँगा कि IMF के नए प्रोग्राम के ऊपर आप तफसील के साथ रोशनी डालें। और जब आप ये बात करते हैं कि अगले 3 सालों में PE जो है वो उसकी जो रेटिंग है वो रिवाइज़ हो सकती है, इससे क्या मुराद है? आज बैठे हैं मई 2024 में। इस वक्त हमारे इंडेक्स का जो PE है, दैट इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, दैट इज़ क्लोज टू 3.5 टू 3.7। और हम हिस्ट्री में फॉरवर्ड मल्टीपल पे जो रहे हैं वो 7 टाइम्स पे रहे। अब हम हिस्ट्री से अप्रोक्सीमेट हाफ ऑफ द प्राइस टू अर्निंग पे खड़े हुए हैं एज कम्पेयर टू द हिस्ट्री। व्हाट वी आर अज्यूमिंग एंड व्हाट वी फील वी विल रीच टू द हिस्ट्री, हम एक हिस्ट्री पे पहुंच जाएंगे 7 के मल्टीपल पे, बट अगेन दैट विल टेक प्लेस इन 3 ईयर्स। 3 साल जो है सक्सेसफुली IMF प्रोग्राम करना पड़ेगा। हर जो रिव्यू होगा IMF प्रोग्राम का उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस होगी, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है एक्सेप्ट फॉर द 2 to 3 सक्सेसफुल प्रोग्राम्स, बाकी प्रोग्राम्स में पाकिस्तान आधी कमिटमेंट्स पे ही, हाफ ऑफ द प्रोग्राम में ही जो है प्रोग्राम से ड्रॉप हो जाता है IMF के प्रोग्राम से। तो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम जो है बेसिकली इज़ द फंडामेंटल बिहाइंड और इंडेक्स टारगेट एंड हाउ दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द इकोनॉमी पे किस तरह से IMF के प्रोग्राम का फ़ायदा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फिस्कल एंड मॉनेटरी डिसिप्लिन।
آپ کے ریزروز بلڈ ہوتے ہیں, جو کرنسی اسٹیبلائزڈ, آپ کی کرنسی آپ نے اگر دیکھی ہو PKR USD کا جو ایکسچینج ریٹ پیرٹی ہے, دیٹ از آلسو کوائٹ اسٹیبل ناؤ فار اے لانگر ٹائم. اینڈ اوور آل جو انفلیشن ہے وہ بھی آپ کی اب کم ہو رہی ہے, بیکاز آپ کا جو ہائی بیس افیکٹ ہے دیٹ از کمنگ ان ٹو پلے. تو دیز آر دی ریزنس جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک پاکستان کی اکانومی جو ہے فسکل اینڈ مانیٹری ڈسپلن کے تھرو پاس ہوتی ہے ڈیورنگ دا IMF پروگرام. اچھا, ہم نے ہسٹری میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ہے اس وقت, جو ہم C کیٹیگری میں ہیں بیسیکلی, تو C کیٹیگری کی ریٹنگ میں پاکستان کا ملٹیپل 6 سے 7 ٹائم رہا ہے ہسٹری میں. بٹ رائٹ ناؤ ہم ابھی بھی C کیٹیگری میں ہیں, بٹ ہمارا پرائز ٹو ارننگ ملٹیپل ابھی 3.5 ہے. تو یہ ایک ڈسکرپنسی کیوں آئی ہے بیسیکلی, وہ بھی دیکھیں. اس میں جو امپورٹنٹ ریزن ہے, پاکستان واز نیئر ٹو ڈیفالٹ اگین یوزنگ دس ٹرم, بیکاز پاکستان کے جو امپورٹ ریزروز تھے, امپورٹ کوریج تھا ریزروز کے تھرو, دیٹ واز کوائٹ لو. IMF کا جو ہم نے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا, وہاں سے ریزروز بلڈ ہونا شروع ہوئے ود دا ہیلپ آف فرینڈلی کنٹریز. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو, بیکاز وی آر کمنگ فرام سچ ڈیٹیریوریٹنگ اکنامک سچویشن کہ انویسٹرس کا کانفیڈنس پاکستان سے بالکل لوز ہو چکا تھا. آپ اگر انٹرنیشنل جو پاکستان کا بانڈ ہے اس کی پرائسنگ بھی دیکھیں تو ایک ₹100 یا $100 فیس ویلیو والا جو بانڈ تھا, دیٹ واز ٹریڈنگ ایٹ $40. تو اب آپ اگر دیکھیں تو وہ $40 جو ہے اب وہ واپس سے جا کے $91 پہ آ گیا ہے. تو دیٹ شوز کہ انٹرنیشنل انویسٹر بھی پاکستان کی طرف ایک دوبارہ کانفیڈنس کے ویو سے دیکھ رہے ہیں. دیئر کانفیڈنس از آلسو ریسٹورڈ. تو یہ بیسیکلی ایک ایلیمنٹ شو کرتا ہے کہ اب پاکستان کو واپس اپنے ہسٹوریکل پرائز ٹو ارننگ پہ جانا چاہیے. اینڈ اگین بیکاز اکنامک سچویشن از امپروونگ, IMF پروگرام بھی ہو جائے گا. فار ایگزامپل یہ جو گورنمنٹ ٹرائی کر رہی ہے, کل IMF کی ٹیم یہاں سے واپس گئی ہے, اینڈ ورچوئل ٹاکس کنٹینیو رہیں گی, بیکاز ہمارا ویو ہے سرٹن پرائر ایکشنس ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے ہیں. اس میں جو ایک میجر پرائر ایکشن ہے, وی بلیو از بجٹ فار دا فسکل ایئر 25. تو وہ بجٹ جب اکارڈنگ ٹو IMF پلان پریزنٹ ہوگا, پھر اپروو ہوگا, تو اس کے بعد جو ہے واپس سے جو ہے ایک دوبارہ نیو انٹرسٹ جو ہے پاکستان کی طرف آ سکتا ہے. ناظرین, ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ٹاپ لائن کی رپورٹ کور کرتی ہے, دیٹ از اباؤٹ GDP ٹو مارکیٹ کیپ ریشو. ہم نے جو ہائیسٹ دیکھا ہے وہ اس وقت دیکھا ہے جب پاکستان کا GDP $160 بلین کے آس پاس تھا, اور مارکیٹ کیپ جو ہے وہ 80 بلین کے مارک کو ٹچ کر گئی تھی. اب یہ پوزیشن ہے کہ یہ GDP ٹو مارکیٹ کیپ ریشو ود دا پیسج آف ٹائم نیچے آتا چلا گیا, اور اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ GDP ٹو مارکیٹ کیپ جو ہے وہ 10% کے آس پاس ہے. سو یہ رپورٹ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ کافی پوٹینشیل ہے اپ سائڈ کا, گروتھ کی کافی گنجائش ہے. سو ہم چاہیں گے کہ شنکر اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہ پوٹینشیل کتنا ہے. اور یہ ایک اور بھی انالیسس کیا ان کی رپورٹ میں, دیٹ از آلسو ویری گڈ, کہ 10 سال کی ایوریج کیا ہے. سو شنکر, اوور ٹو یو. تو پاکستان کا دیکھیں اس وقت جو مارکیٹ کیپ ٹو GDP ہے دیٹ از اراؤنڈ 10%, اور ہسٹری میں جو ایوریج رہا ہے دیٹ از 17%. اب دس از آلسو کوائٹ لو. اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ مارکیٹ کی ڈیپتھ کا ایشو ہے بیسیکلی, کیونکہ وی نارملی میجر دس ان ٹرمس آف ڈالرس. تو اگر آپ یہ دیکھیں, جو ایک سمپل کنڈیشن ہے, اگر آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ KFC 100 کمپنیز میں کتنی کمپنیز ہیں جن کا فری فلوٹ جو ہے $100 ملین سے ایکچولی کم ہے, $100 ملین سے زیادہ ہے. تو جو $100 ملین سے زیادہ ہے, دیٹ آر آلموسٹ 21 کمپنیز ان دا KFC 100. MSCI کی جو ریکوائرمنٹ ہے, ابھی ہم فرنٹیئر مارکیٹس میں ہیں کہ $57 ملین تک مارکیٹ کیپ فری فلوٹ ہونا چاہیے کسی بھی کمپنی کا. تو اس ریکوائرمنٹ میں بھی ہماری 25 to 30 کمپنیز KFC 100 کے اندر آ جاتی ہیں. تو آئی تھنک دس از کوائٹ لو نمبر. ایک کمپنی جس کا فری فلوٹ 57 یا $100 ملین تک ہو, جب ان کمپنیز کی ویلیویشن بڑھے گی تو واپس ہم مارکیٹ کیپ ٹو GDP جو ہے ایک ہسٹورک مین پہ بھی آ جائیں گے. اگین اس میں ایک میجر ایشو یہ بھی ہے کہ کافی زیادہ بائی بیکس بھی ہوئے تھے ویری ریسنٹلی, تو وہ بھی ایک مارکیٹ سے جو فری فلوٹ کی لیکوڈیٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے. اینڈ مارکیٹ کیپ ٹو GDP گریجولی ریکور ہوگا,
because right now we are at half of the valuation जो पहले हिस्ट्री में मिलती थी. Again we are coming back to the price to earning point. एक कंपनी जिसका 7 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट नाउ एवरेज मल्टीपल इज़ 3.5 टाइम्स. दिस शोज़ के प्राइसेस में यहाँ से सिग्निफिकेंट इंक्रीज के चांसेस हैं, एंड व्हेन दैट विल हैपन द मार्केट कैप टू जीडीपी will also revert to its historic mean. Nazreen, this is time for a short break. Don't go nowhere. Let's meet after a short break. वेलकम बैक नाज़रीन. नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में शंकर ने हमें बताया कि जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के और जो पाकिस्तान के लॉन्ग एंड सस्टेन्ड इश्यूज़ हैं उनकी रेजोल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ में है, और वो ये है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के साथ जुड़ा रहे. अगर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के साथ जुड़ा रहता है तो फिर 3 साल के लिए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक होगी और पाकिस्तान के इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं. प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम चाहेंगे कि शंकर थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के इनिशिएटिव के ऊपर बताएं, और ये बताएं कि इसका पाकिस्तान की इकनॉमिक साइड पे किस तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है. सो शंकर, ओवर टू यू. क्लाइमेट फाइनेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट और आई थिंक अपसाइड होगा IMF प्रोग्राम में. एशिया में जो है बेसिकली बांग्लादेश इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसको क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर ये असाइन हुआ है, और जो IMF की वेबसाइट पे डिटेल्स अवेलेबल हैं. द मिनिमम अमाउंट जो कि डिसबर्स हो सकता है अंडर दिस प्रोग्राम इज़ SDR 1 बिलियन, यानी दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू $1.4 बिलियन. और बांग्लादेश को भी इस तकरीबन $1.4 बिलियन तक IMF की तरफ से ये अमाउंट मिला है. एंड इसके अंदर देखें क्या चीज़ें आ सकती हैं, कौन से इन्वायरमेंटल रिस्क एड्रेस हो सकते हैं, बिकॉज जो नेचुरल हैज़र्ड के रिस्क की लिस्ट है अकॉर्डिंग टू IMF उसमें भी पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में है, जिसमें बांग्लादेश भी लाया करता है. तो आई थिंक दिस फंडिंग विल इंश्योर कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम करेगा टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी ये आया था, इन वेरियस न्यूज़पेपर इट वाज कोटेड के गवर्नमेंट इज़ आल्सो प्लानिंग टू इम्पोज कार्बन लेवी ऑन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंजप्शन भी इटसेल्फ इज़ आल्सो डिज़ास्टर फॉर द इन्वायरमेंट. तो कार्बन लेवी को इम्पोज करना इज़ मेकिंग श्योर कि गवर्नमेंट इन लाइन विद द क्लाइमेट फाइनेंस इज़ आल्सो वर्किंग. तो एक ये सिग्नल यानी मैसेज देने की भी ट्राई की जा रही है. So Shankar, going forward in 2025, how do you look at GDP, inflation and other economic indicators? आई थिंक जो हमारी नेक्स्ट ईयर की GDP फोरकास्ट है, जो इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग यानी फिस्कल ईयर 24 में, और इकोनॉमी विल ग्रो एट 2.5%. हमारी फोरकास्ट हमने पब्लिश भी की थी कुछ दिन पहले. एक्चुअल नंबर्स, प्रोविजनल नंबर्स गवर्नमेंट ने भी रिलीज़ किए थे 2.4% के, 2.38% टू बी एग्जैक्ट. एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग के 3.5 to 4% GDP ग्रोथ रहेगी. एंड इसमें क्या रीज़न है, क्योंकि फॉर लास्ट 2 years हमारी इंडस्ट्री की कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है. दैट इज़ अ लो बेस राइट नाउ. तो उस लो बेस में वी आर अज्यूमिंग के ग्रेजुअल रिकवरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आएगी, सर्विसेज सेक्टर में भी आएगी, एंड एग्रीकल्चर जो है वो भी हमारा बेटर परफॉर्म करेगा. इस साल जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है फिस्कल ईयर 24 में, दिस इज़ ऑलमोस्ट 18 to 19 years हाई. So I think this performance will be continued, this momentum will be continued industrial sector में भी, services sector में भी for the next year. क्योंकि जब आपके interest rates अभी expected हैं कम होंगे, this will regenerate many of the activities जो कि directly GDP में contribute करते हैं, especially industrial sector और services sector के side. Inflation we are expecting कि वो भी कम होगी towards 13 to 13.5% next year. इस साल की जो average है यानी fiscal year 24 की जो एवरेज है, दिस वुड बी अराउंड 25.5%. और जो नेक्स्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान की होगी तकरीबन 13 to 13.5%. ये डिक्रीज़ क्यों हो रही है, इसमें भी हाई बेस का इफ़ेक्ट है. एंड दूसरा पाकिस्तान में क्या अक्रॉस द वर्ल्ड जो एक फूड सेगमेंट है उसमें मज़ीद डिक्लाइन देखा गया है. पाकिस्तान के केस में तो इट्स क्वाइट सिंपल. पाकिस्तान के केस में बम्पर क्रॉप्स जो हुए हैं, जैसे वीट का क्रॉप है, राइस का क्रॉप है, या शुगर में इस साल डिक्लाइन है, बट अगेन वीट एंड राइस इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एग्रीकल्चर ग्रोथ. एंड कॉटन का क्रॉप भी सिग्निफिकेंट है. तो बेस्ड ऑन दीज जो वीट एंड राइस का सेगमेंट है, इस वजह से आपकी फूड इन्फ्लेशन में
ایک سگنیفیکنٹ جو ہے کمی دیکھی گئی ہے. تو دس ول کنٹینیو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیلی بیسس پہ فار دا 6th ویک جو ہے, فار دا 6th کنزیکٹیو ویک جو ہمارے ویکلی انفلیشن کے نمبرس آ رہے ہیں وہ بھی ویک آن ویک ڈکلائن آ رہے ہیں. یعنی دس شوز کہ آن اے ریگولر بیسس اینڈ آن ویکلی بیسس چیزوں میں کمی دکھائی دے رہی ہے. بیسڈ آن دیز جو ہے انفلیشن کا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ بھی کافی کم ہے فار دا نیکسٹ ایئر. So when a lot of things will be happening on the economic front led by IMF program, what will be happening to the economy sector? Certain sectors would be up, certain sector would be down. So how about the sectors which are listed on the main board of the PSX? How do you expect them to perform in 2025? I think sector specific, what sectors we are liking in this market, اس میں تھوڑی بہت جو ہماری اسٹریٹجی ہے دیٹ از ود رسپیکٹ ٹو دا ڈائنامک چینج. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے, فار ایگزامپل فارماسیوٹیکل سیکٹر اپنے ڈیکیڈ کے لو مارجنس پہ چل رہا تھا, گراس مارجنس پہ, بیکاز آف دا ہیوی ڈی ویلیویشن دے ور کنسٹرینٹ کہ دے کین ناٹ انکریز دیئر پرائسز ٹو فرام اے سرٹن لیول. تو اسینشیل ڈرگ ہو یا نان اسینشیل ڈرگ ہو, دا پرائسز ور کیپڈ بائی دا گورنمنٹ تھرو اے فارمولا. بٹ کپل آف ویکس بیک, کچھ ہفتے پہلے جو ہے ایک خبر آئی تھی کہ گورنمنٹ نان اسینشیل ڈرگس کو ڈی ریگولیٹ کر چکی ہے. تو ڈیو ٹو دس ڈی ریگولیشن آف دا نان اسینشیل ڈرگس ان دا فارماسیوٹیکل انڈسٹری, اس کی وجہ سے ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر میں جو ہے اپنے مارجنس, گراس مارجنس جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے, جو کہ دے لاسٹ ڈیو ٹو کرنسی ڈی ویلیویشن. تو اب بیسڈ آن دس ہماری جو لائکنیس ہے ٹورڈس فارماسیوٹیکل سیکٹر, اور اس میں بھی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول پلے کرے گا وہ ڈی ریگولیشن آف دی فارما پرائسز. اینڈ اس کے علاوہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ جو گیس سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ والی کمپنیز ہیں اور جو سیکٹر ہے وہ بیسیکلی دس ول پرفارم بیٹر. گیس سیکٹر سرکولر ڈیٹ پہ پچھلے 2 ہم نے پرائس ہائکس دیکھے ہیں نیچرل گیس کی پرائسز میں, جو کنزیومرز کے وغیرہ کی طرف سے نوٹیفائی ہوتے ہیں. اینڈ فردر اس کی وجہ سے ہم نے ابھی ایک رپورٹ بھی کی تھی OGDC اور PPL پہ, اس کا امپیکٹ پہ بتایا تھا کہ ہاؤ دیز 2 companies have seen improvement in their cash flows. تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اگر یہ اسی طرح سے گورنمنٹ جو ایکچوئل کاسٹ ہے, اب انیفیشنسیز پہ کام کرنا ہے سم تھنگ ڈفرینٹ, بٹ جو وہ کاسٹ آف دیٹ انیفیشنسی ہے جب وہ اینڈ کنزیومر کو پاس آن ہو جائے گی تو بیسیکلی یہاں سے کیش فلوز امپروو ہوں گے گیس ڈپینڈنٹ یا گیس سیلنگ کمپنیز کے. تو اس میں دس از آور میجر تھیم کہ بیکاز آف انکریز ان گیس پرائسز وی آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ سیکٹر بھی بیٹر پرفارم کرے گا. اینڈ جو تھرڈ ہمارا تھیم ہے اسٹریٹجی کا, دیٹ از اباؤٹ دا لیوریج کمپنیز یا لیوریج سیکٹرس, بیکاز وی آر ایکسپیکٹنگ almost 600 basis points decline in the interest rate for the next 12 months. تو یہاں سے جو لیوریج کمپنیز ہیں اسپیشلی جن کا ہائی ڈیٹ ٹو ایکوٹی ہے, جس میں ٹیکسٹائل ہے, فار ایگزامپل ٹیکسٹائل یوز ٹو آپریٹ آن اے کنسیشنری فائنینسنگ. اب کنسیشنری فائنینسنگ ان کو فکس ٹرمس میں نہیں ہے, بٹ اگین وہ مارکیٹ ریٹ پہ چلی گئی ہے. اس کی وجہ سے دیز کمپنیز ہیو سین سگنیفیکنٹ انکریز ان دا فائنینس کاسٹ. تو ان کی فائنینس کاسٹ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک انکریز ہو گئی ہے. تو بیکاز آف دیٹ ڈکلائن ان انٹرسٹ ریٹس وی آر ایکسپیکٹنگ جو ہماری لائکنیس ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی طرف ہے, سیمنٹ سیکٹر کی طرف ہے, اینڈ اسٹیل سیکٹر کی طرف ہے. تو یہ وہ کمپنیز ہیں جہاں پہ لیوریج سب سے زیادہ ہے اس وقت. تو دس از اباؤٹ لائکنیس فار پرٹیکولر سیکٹرس. Nazreen, this is time for a short break. Don't go nowhere. Let's meet after a short break. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں شنکر نے ہمیں بتایا کہ دیر آر سرٹن سیکٹرز وچ ول پرفارم اینڈ دیر آر سرٹن سیکٹر وچ ول ہیو چیلنجز, اینڈ ان ٹرمس آف چیلنجز یو مے لک ان ٹو دا سیکٹرز وچ آر دا بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹرز, بیکاز انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ نیچے آنے کی ہر کوئی باتیں کر رہا ہے. ایوری بڈی ہیز دس ویو کہ کم سے کم 6% کی گراوٹ دیکھنے میں آنی چاہیے نیکسٹ ایئر کے اندر. سو وہ ساری کمپنیز جو لیوریج پہ ہیں اس میں بہتری ہے. فارما سیکٹر کے بارے میں دے ہیو اے پازیٹیو ویو, بٹ گوئنگ فارورڈ یہ جو ریجن کی سچویشن ہے, غازہ کی سچویشن ہے, اس کا بھی تو پاکستان کو ایک خاص ایڈوانٹیج ملتا ہے. ایران کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی تو پاکستان کے اوپر ایک امپیکٹ ہوتا ہے. سو گوئنگ فارورڈ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا جیو پالیٹکس impacting the Pakistan and its economy?
جو جیو پولیٹیکل فیکٹرس ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کی اکانومی کو افیکٹ کرتے ہیں، تو آئی تھنک دیکھیں جو جیو پولیٹیکل فیکٹرس میں مڈل ایسٹرن جو ایشوز چل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دیکھیں سب سے زیادہ امپیکٹ آتا ہے کموڈیٹیز پہ، ان کی سپلائی چین ڈسٹرپٹ ہوتی ہے. اینڈ وین ایور کروڈ آئل فار ایگزامپل کموڈیٹیز میں انکریز ہوتا ہے تو پاکستان کی آلموسٹ 80% آف دی آئل ریکوائرمنٹ ہے وہ باہر سے میٹ ہوتی ہے، امپورٹ ہوتی ہے، RLNG بھی امپورٹ ہوتی ہے. تو جو بیسڈ آن دس اگر کوئی سگنیفیکنٹ انکریز آتا ہے جیو پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے آئل پرائسز میں، دس ڈائریکٹلی افیکٹس کرنٹ اکاؤنٹ، اور کرنٹ اکاؤنٹ کی وجہ سے اگر ہمارا ڈیفیسٹ زیادہ آتا ہے تو دس امپیکٹس آن ریزروس. تو آئی تھنک دس از دا میجر ایشو ود رسپیکٹ ٹو دا geopolitical and regional issues. Shankar, a section of your report talks about structural reforms. I would want you to kindly explain that as to what it is. That was with regards to the SOE's governance. تو آئی تھنک ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2 دنوں میں یا پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے میں گورنمنٹ نے جو ڈسکوس کے بورڈ ہیں ان پہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرس کی اپروول کی نوٹیفیکیشن ایشو کر دی ہے یا کرنے والی ہے. تو آئی تھنک دس اسٹیپ، یہ جو اسٹیپ ہے گورنمنٹ کا، this is in line with the directions, in line with the objective to increase basically the reforms in the SOE sector. تو I think یہ جو structural reforms ہیں these are very important for the country. ابھی PIA کی پرائیویٹائزیشن پہ بھی گورنمنٹ کافی سیریس ہے، 8 بڈس بھی ان کو آ چکی ہیں. دے آر پلاننگ کہ اس کو وہ لائیو ایئر بھی کریں گے ان کی پرائیویٹائزیشن پروسیس کو، جسٹ ٹو انشور کہ ٹرانسپیرنسی ہو. آئی تھنک ٹورڈس دس ایک یہ لگتا ہے کہ ریفارمس کی طرف اب کوئی آپشن نہیں ہے، بٹ سیریس ایفرٹس کے ساتھ ریفارمس گورنمنٹ کو کرنے پڑیں گے. بیکاز دیز آر آلسو ون آف دی کنڈیشنز آف دی IMF جو کہ پچھلے 2-3 پروگرام سے چلتی آ رہی ہیں، اینڈ کوئی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ان پہ نہیں ہوئی. آئی تھنک دس ٹائم گورنمنٹ ول ہیو ٹو ڈو اٹ، اور گورنمنٹ اس چیز پہ کام بھی کر رہی ہے. دیٹ از آلسو کوائٹ ویزیبل. شنکر، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے محمد سہیل، دا CEO آف دا ٹاپ لائن سیکیورٹیز. ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں، اینڈ گوئنگ فارورڈ واٹ پراسپیکٹس ڈز ہی لکس انٹو دا پاکستان اکانومی اینڈ دا پاکستانی کیپٹل مارکیٹ. فرسٹ آف آل محمد سہیل، ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام ثانی. Sohail, I would want you to kindly comment as to how do you look at the present situation and going forward. یہ جو آپ کی رپورٹ تفصیل کے ساتھ جائزہ پیش کرتی ہے کہ ملٹیپل چینج ہو سکتے ہیں، ری ریٹنگ ہو سکتی ہے، اس سب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ٹاپ لائن سیکیورٹیز کی اینالسٹ ٹیم نے جو نئی اسٹریٹجی رپورٹ نکالی ہے پاکستان مارکیٹ کے آؤٹ لک پر، اس کے تحت ہمارا ویو یہ ہے کہ جو پاکستان کے تعلقات IMF سے رہے ہیں پچھلے 1 سال میں وہ کافی سموتھ ہیں. 2 جو ہیں پاکستان کی ٹرانچز بڑی سموتھلی کامیاب ہوئی ہیں، ریویو بھی 2 ہفتے میں کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہی اچھے تعلقات پاکستان کا جو EFF ہے اس کے وہ بھی سپورٹ کریں گے. اور ابھی جو IMF کی وزٹ کے بعد ایک پریس ریلیز آئی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی اندیا دیا ہے کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لانگ ٹرم پلان کے لیے. اس کے علاوہ لوگوں کا پچھلے سال یہ بھی خدشہ تھا کہ الیکشن ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے، اور کون سی حکومت آئے گی، فائنانس منسٹری میں کون آئے گا، وہ بھی مسئلے مسائل اور انسرٹنٹی ختم ہو گئی ہے. اس لیے ہمارا ویو یہ ہے کہ جو پاکستان کا ایک ایوریج PE رہتا تھا 7 کا، وہ کم رہے گا اس سے، کیونکہ اکانومک حالات بڑے چیلنجنگ ہیں، سیاسی حالات بھی چیلنجنگ ہے. بٹ اگر اگلے 3 سال میں IMF کا 3 سال کا پروگرام جس میں کوئی 12 ریویوز ہوں گے، اگر وہ ہم نے پورا کر لیا تو یہ جو PE ہے جو آج کل 4 کے قریب ہے وہ گریجولی 7 ہو جائے گا. اس کی بیس پہ ہمارے اینالسٹ کا خیال ہے کہ مارکیٹ میں ابھی بھی گنجائش ہے بڑھنے کی، ویلیویشنز ابھی بھی اٹریکٹیو ہیں، اور ہماری کیلکولیشن کے حساب سے مارکیٹ 1,08,000 12 مہینے میں ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے مزید 40% ریٹرن کمانے کی روم ہے، اگر ہماری جو ازمپشنز ہیں IMF سے ریلیٹڈ اور اکانومی سے ریلیٹڈ وہ اگر برقرار رہتی ہیں. محمد سہیل، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے شنکر اور محمد سہیل.
دونوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ وہ کون سے ریزنس ہیں جس کی وجہ سے یہ امیجن کیا جا سکتا ہے کہ گوئنگ فارورڈ پاکستان کی مارکیٹ کا ایک ری ریٹنگ کا کیس بنتا ہے یا بن سکتا ہے. دے ور آف دا اوپینین کہ مارکیٹ کے ملٹیپل 3 سے 4 کی رینج میں جو ہیں وہ 6 سے 7 کی رینج میں جا سکتے ہیں. تو جسٹ بیکاز آف دا ون فینٹاسٹک ریزن دیٹ از کہ IMF کا جو پروگرام ہے اس کے اوپر پاکستان آن بورڈ ہے، اینڈ گوئنگ فارورڈ 3 سال کے لیے جو 12 ریویو ہونے جا رہے ہیں اس میں گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ IMF از گوئنگ ٹو میک شور کہ جو ریفارم ایجنڈا ہے اس کو پرسیو کیا جائے. سیکٹرز کی بھی بات کی گئی اور جو مارکیٹ کا لیول ہے جیسے میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ لاسٹ ایئر ٹاپ لائن نے کہا تھا کہ دسمبر 2024 تک مارکیٹ جو ہے 75,000 کا لیول دیکھ سکتی ہے، بٹ وہ جون میں ہی آ گیا. اینڈ ناؤ دے ہیو ریوائزڈ ناٹ اونلی ریوائزڈ دیئر فورکاسٹ آف دا مارکیٹ بٹ مارکیٹ میں ایک ری ریٹنگ کی بھی بات کی ہے وچ از سم تھنگ گریٹ. سو ناظرین، اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کی اپ سائڈ پوٹینشیل کس طرح کی ہے، اینڈ آئی اگری وتھ سہیل نمبر آف چیلنجز اور محتاط بات ہی کرنی چاہیے، بٹ پاکستان میں there are certain things that regulators need to understand, that stakeholders need to understand, that brokers needs to understand, local and foreign investors need to understand going forward کس طرح کی سچویشن رہ سکتی ہے. So when you talk about breadth and depth of the market جو کہ ان کی رپورٹ بہت اچھے طریقے سے کور کرتی ہے، جو مارکیٹ کے ملٹیپل ہیں پی ہیں وہ there was a time کہ آپ کی مارکیٹ نے you may be surprised to hear کہ یہ 19 اور 20 کے لیولز بھی آپ کی بازار دیکھ چکی ہے. آپ کی بازار ایسے دن بھی دیکھ چکی ہے کہ آپ کے پاس there used to be certain stocks کہ جو اپنے فلوٹ کو 600-700 مرتبہ ٹریڈ کرتے تھے اور MSCI کے اندر جو ہے وہ آپ ٹاپ رینکنگ میں چلے جاتے تھے. آپ نے وہ دن بھی دیکھے کہ جب $1 بلین کا کام آپ کی بازار میں ہو جاتا تھا. آپ نے وہ دن بھی دیکھیں کہ جب ایوریج شیئر پرائس 80 سے 90 روپے کے درمیان رہی ہے. مارکیٹ ملٹیپل پرائسنگ آپ نے وہ وقت بھی دیکھے ہیں کہ جب اسٹاکس کی پرائسز ایک خاص لیول پر چلی جاتی تھی اینڈ پیپل یوز ٹو کم ان سے کہ ہمارے اسٹاک کو اسپلٹ کر دیں، ہم دوبارہ سے اپ سائڈ کے اوپر جانا چاہتے ہیں. بٹ دیر از اے فلپ سائڈ ایز ویل جس کے اوپر ریگولیٹر کو کام کرنے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے. ان کی رپورٹ نے ایک تجزیہ کیا ہے دیٹ از اباؤٹ GDP ٹو مارکیٹ کیپ ریشو. میں نے بتایا کہ وہ 50% کا پیک ہم دیکھ چکے ہیں، ابھی 10% پر ہیں. ان کی رپورٹ بتاتی ہے کہ وہ 17% ایوریج ہے. دیٹ اسٹل مینس there is a lot of potential but they need to understand, regulator needs to understand, government need to understand کہ اس والی چیز کو بھی ڈاکیومنٹیشن کو ٹھیک کرنا ہوگا اینڈ اپ سائڈ پوٹینشیل کتنا زیادہ ہے. وین یو ٹاک اباؤٹ دی سائز بریتھ اینڈ ڈیپتھ آف دا مارکیٹ، سو مارکیٹ کی جو آپ کی کیپٹلائزیشن ہے وہ 40 بلین ہے، انڈیکس کا لیول 76,000 ہے. آن May 2017 جب مارکیٹ نے اپنا ہائی بنایا تھا تو 53,100 کے لیول پر 100 بلین کی مارکیٹ کیپ دیکھ لی تھی. آج آپ 76,000 کے لیول پر جو مارکیٹ کیپ ہے وہ $40 بلین سے نیچے دیکھ رہے ہیں. لسٹڈ کمپنیز کی ان کی ان کی رپورٹ بات کرتی ہے کہ $100 ملین والی جو کمپنی ہیں وہ 30 بھی نہیں ہے آپ کے پاس، جبکہ ہندوستان کے اندر جو ایک کمپنی ہے اس کا سائز آپ کی پوری مارکیٹ کی کیپ سے 7-8 گنا زیادہ ہے، دیٹ از ریلائنس. سو دیر از اے لاٹ دیٹ ریگولیٹر نیڈ ٹو ڈو، دیر از اے لاٹ that investor need to do, there is a lot that brokers needs to do, and going forward there are good prospects not only for the market but for the investors and Pakistan, provided کہ پاکستان ایک دفعہ اس طرح IMF پروگرام پہ عمل کر لے جس طرح منموہن سنگھ کے ٹائم میں ہندوستان نے کیا، اور اس کے بعد ہندوستان کی IMF سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی. We can only have good expectations and going forward we hope کہ چیزیں اچھی ہوں. اگلے پروگرام میں اس طرح کی باتوں کا تجزیے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.